جی ناظرین، ہم یہاں پہ فیملی کون کے روح رواں جناب ڈاکٹر طارق صاحب کے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر شفیق جو ہم پہ اکثر شفیق ہوتے ہیں، مریضوں پر بھی شفیق ہوتے ہیں. آج ہم یہ چیز ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ فیملی کون HCCP سے ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں ادویات کی اویئرنیس اور فیملی پروگرامز، تاکہ ڈاکٹر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں اور ان کے جو صحت کے جدید مسائل ہیں، نئے مسائل ہیں، اس پہ عام عوام کو اور ڈاکٹروں کو اویئر کیا جائے کہ میڈیکل سائنسز میں نئی ٹیکنیکس کیا آ رہی ہیں اور اس کے بارے میں وہ جو ایکسچینج آف نالج ہے اس میں یہ سارا یہاں پہ عمل ہوتا ہے. کئی سالوں سے ہوتا ہے. جو پاکستان میں جو صرف ڈاکٹروں کے نام پہ جعلی ایسوسیشن ہے جو کام نہیں کرتی، وہ صرف باہر کے ٹور کرتی ہیں یا وغیرہ وغیرہ کرتی ہیں. فیملی کون واحد ایک فیملی ریلیٹڈ ایک ادارہ ہے جو HCCP سے بھی رجسٹرڈ ہے اور ایز اے ویلفیئر آرگنائزیشن بھی رجسٹرڈ ہے. تو آج اس بارے میں اس کے جو روح رواں ہیں، مین لوگ ہیں، ان سے جو ہے ہم پاکستان کی تاریخ کو درست کرنے کے لیے کہ جو اکثر ڈاکٹروں پہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ فارما کمپنیوں کی ملی بھگت، جو لوٹ مار ہے، جو دنیا میں 6 ماہ بعد میڈی لیکس آئیں گی، اس میں دنیا کا کرپٹ ترین ملک کے طور پہ پاکستان آ رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ پاکستان میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ 2 نمبر ڈاکٹروں کو، جو بڑی بڑی فارما کمپنیز ہیں، وہ راتوں رات جو ہے ان کی جو گروتھ ہے اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جس میں جو بڑی فارما کمپنیز ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ 30% ہے، 45% ہے. راتوں رات ڈبل سیلز ہے اور ڈاکٹروں کو جو پیسے دیتے ہیں. اس بارے میں موقف چاہوں گا فیملی کون کے مسٹر طارق صاحب. جناب بہت شکریہ سر ٹائم کا. کہ آپ نے بڑا سینسیٹیو ایشو ہائی لائٹ کیا. ہماری یہ 35ویں سالانہ اینول کانفرنس ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف کنٹینیو میڈیکل ایجوکیشن ہے. ہم ہمارے ڈاکٹر جو کہ جتنے بھی فیملی فزیشنز ہیں ان کا گورنمنٹ کی طرف سے آگے ایجوکیشن کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور میڈیکل سائنس ڈے بائی ڈے چینج ہوتی جا رہی ہے. ڈیلی نئی ریسرچ آ رہی ہے. جس نے آج سے 20-30 سال پہلے گریجویشن کی، آج وہ ٹریٹمنٹ ساری بدل چکی ہے. اور ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم ان کو جو لیٹسٹ ٹریٹمنٹ، ہماری 4 دن میں تقریباً مور دین 300 پریزنٹیشنز ادھر یہاں تھی، اور اس میں ہم نے پریونشن کے اوپر زور دیا کہ ڈیزیزز کو پریونٹ کیا جائے. یعنی ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کو یا جتنی میٹابولک ڈیزیز ہیں ان کو ہم ڈائٹ کے لیے اور لائف اسٹائل کو چینج کر کے پریونٹ کر سکتے ہیں. اور وہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ بغیر دوائی کے کو زندہ رہ سکتے ہیں اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارا مقصد، اور یہ ہماری واحد میڈیکل آرگنائزیشن ہے جو HCCP سے رجسٹرڈ ہے، اور کوئی ادارہ میڈیکل کا رجسٹرڈ نہیں ہے. ہمارا پورا آڈٹ ہوتا ہے. ہم صرف اور صرف ان کمپنیز کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ ایتھیکل پروموشن کرتے ہیں، جو کہ CME پروگرام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اس لیے کہ اس CME پروگرام کے ذریعے ہم نے جو ڈائبٹیز کے متعلق غلط ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی اس کو ٹھیک کیا. اس سے بے شمار لوگ جو ہے انہوں نے اپنا ویٹ کنٹرول کیا، ان کی ڈائبٹیز بھی، ان کا بلڈ پریشر بھی، ان کی باقی بھی کئی بیماریاں اور ایون کینسر تک کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لو کارب ڈائٹ، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کریں گے. اور آپ کو ٹائپ 2 میں جو خام انسولین ہم دے رہے ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ آج بڑا ہائی لائٹ کیا کہ جب تک آپ اس کا ٹیسٹ نہیں کریں، اس کی اپنی اگر انسولین بڑھتی ہے تو باہر سے انسولین دینا غلط ہوگا. تو اس طرح سے 4 دنوں میں ہم نے تمام ہیڈ کو، سارے شعبوں کو ہم نے ڈیل کیا. اور ہمارا مقصد، ہم ان کمپنیوں کے خلاف ہیں جو کہ لوگوں کو باہر لے جاتے ہیں، ان کو دوسرے طریقے سے ان سے بزنس لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایتھیکل پروموشن ہو، ایتھیکل پریکٹس ہو اور ایتھیکل پیشنٹ سے ڈیل کیا جائے تاکہ ہم ہمارا ملک غریب ہے. تو ہماری ایک دفعہ PMDC میں اسی طرح بحث ہوئی تو میں نے انہیں کہا جی کہ گورنمنٹ سارا ذمہ لے لے ایجوکیشن کا، ہم ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے کمپنیوں سے، لیکن پھر کمپنیوں کو اپنی دوائیوں کی قیمتیں بھی کم کرنی چاہیے. یہ ہمارا موٹو ہے اور انشاءاللہ ہم اس ایجوکیشنل پروگرام کو ہمیشہ کے لیے ہم سیلاب میں باقی جتنے ویلفیئر کے کام ہیں، IDPs کا معاملہ آیا، وہ ارتھ کویک کا معاملہ آیا، سیلاب کا معاملہ آیا، اس سال بھی ہم نے فری میڈیکل کیمپس کافی لگائے. ہر دفعہ جب بھی کبھی اس ملک عزیز کے اوپر کوئی بھی مسئلہ آیا تو ہم اس کے لیے آتے ہیں.
جی ناظرین، پاکستان میں کیونکہ سینکڑوں جعلی میڈیکل کی ایسوسیشنیں ہیں جو واحد چند ایک جو کام کرتی ہیں اور ڈاکٹروں میں اور مریضوں میں اویئرنیس کے لیے کام کر رہی ہیں، اس میں ایک فیملی کون بھی ہے جو عرصہ دراز سے اس پہ کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں جو ہے بہت سارے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ ڈاکٹروں کو بھی مجبور کرتی ہیں کہ وہ اگر 1 کروڑ مانگ رہے ہیں تو بعض دفعہ ڈاکٹروں کو ڈبل ٹرپل سیل کے لیے 2 کروڑ بھی دیتی ہیں۔ تو پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ میڈیکل سیلز جو ہے وہ ڈبل گنا، پاکستان کی ترقی میں آئی ٹی سے بھی زیادہ ترقی جو ہے وہ فارماسیوٹیکل کی سیلز میں ہے، جس کا ایک IMS کے ڈیٹا کے مطابق انٹرنیشنل جو اس پہ میڈی لیکس آ رہی ہیں اس میں جو پاکستان کی 100 سے زیادہ جو جعلی ایسوسیشنز ہیں اس پہ جو ہے اس پہ آ رہا ہے، جس پہ جو ہے پاکستان کے نمایاں جو ہے اس میں صحافی ہیں جو اس کا پہ کام کر رہے ہیں، اس میں تقریباً 90% کام اس پہ ہو چکا ہے اور اس میں میں کو ایڈیٹر ہوں۔ تو انٹرنیشنلی پاکستان میں جو خاص طور پہ جو ڈاکٹر جو الزامات ہیں وہ پاکستان کا جو ڈیٹا ہے، خاص طور پہ سرکاری جو ڈاکٹرز ہیں جو سرکاری جابز کرتے ہیں وہ سارا دن سرکاری نوکری پہ بیٹھ کر فارماسیوٹیکلس کے برانڈز کو پروموٹ کرتے ہیں اور دنیا کے کسی ملک میں فارماسیوٹیکل مفاد کے لیے سرکاری ڈاکٹرز کام نہیں کرتے۔ پاکستان میں کیونکہ پرائس ڈی کنٹرول ہو چکا ہے، پہلے پرائس کنٹرول تھا جس کی میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہوئی ہے، جنیرک کی میں نے کیونکہ ریٹ کی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں خاص طور پہ فارماسیوٹیکل مافیا جو ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ان کی جو سیلیں ہیں تو الزام کیونکہ ڈاکٹر کے اوپر آتا ہے اور ڈاکٹر مسیحا کے بجائے کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس میں مال پریکٹسز میں شامل ہیں اور باہر کے ٹورز اور دنیا کی کون سی چیز ہے جو ڈاکٹرز نہیں لیتے، بلکہ خاص طور پہ جو ایسے دن ہوتے ہیں جس میں ان کے لیے کیا کچھ وہ ارینجمنٹ نہیں کرتے۔ میں یہاں پہ تو کچھ تہذیب کا دائرہ ہاتھ سے نہیں جانے کے لیے وہ کرتا ہوں، اس کی پوری تحقیقات جب میڈی لیکس تمہیں آئیں گی تو اس میں سارا ڈیٹا جو ہے پبلش ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جناب طارق صاحب، ڈاکٹر شفیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ اور میں آپ کو ایک بار دوبارہ ایک باقاعدہ وی لاگ کے لیے زحمت دوں گا، ہو سکتا ہے اس میں ہمارا ڈیبیٹ ہو تو اس کو ہم پاکستان میں مریض کو جو تڑپ کے مر جاتا ہے اس کو ایک ہی دوائی نیکساویر اینٹی کینسر جو ہے 2,32,000 کی ملتی ہے، انڈیا میں وہ 6,000 کی ملتی ہے۔ تو ادویات کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اچھے ڈاکٹرز ہیں جو ہمیشہ سستی اور معیاری دوائی لکھتے ہیں، وہ نارویسک کے بجائے زافا کی زوڈب لکھتے ہیں تو وہ سستی 100 گنا زیادہ ہے۔ اور یہی رپورٹ جو ہے نیوز ویک USA میں بھی چھپ چکی ہے میری اور جو وائس آف جرمنی میں بھی چھپ چکی ہے۔ تو اس پہ ہم مزید کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔